اور امام حسین علیہ السلام کے پیر امام حسین کے پیر اور نہیں ہے امام حسن. اس پر حدیث ہے نا جب امام حسن نے صلح کی بابا بنو امیہ سے جب آپ نے صلح کی تو کچھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ نے کیا اے امام حسین سے جا کر عرض کرنے لگے امام حسن نے صلح کی کہنے لگے تو کچھ چھوٹے بڑے بھرا نے صلح کر لی تو وہ ڈر گئے نہیں معاذ اللہ تو تسی صلح توڑو. امام حسین کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور میں جانتے ہو مجھے کہا جی کیوں نہیں جانتے آپ علی کے بیٹے ہو زہرا کے فرزند ہو رسول کے نواسے ہو اور میں جانتے ہو کہ حسن کون ہے وہ امامی و اخی وہ میرا برا بھی ہے تو میرا امام بھی ہے. اس کی سلو میری سلو اس کی جنگ اس کی سلو اس کی جنگ میری جنگ. بنو امیہ تو نہیں بڑا سڑے ہوئے ہیں فوج معاویہ دی نہیں میرے تائی معاویہ خطر کسا اس شرط رو من منا کے گئے نہیں تو جانشین بنا سکتا مومن آنکھیں باں اٹھا کے گئے. اچھا بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ دور اندر ظالم پجڑی وار چلا کے گئے. حضرت حسن شہید ہو گئے جنت مکر زن سی زین پر آ کے گئے رستہ بنو امیہ دا صاحب ہویا پہلی ہو دے نال اکسا کے گئے. اچھا یہ ہوں ہو گیا نا تھوڑی حاضری لگ گئی لوگوں تک کہ تو سامی شہر آندے ہیں ماشاءاللہ. آپ ذرا توجہ کرنا چونکہ محفل کے اندر اس صاحب نے چونکہ بول گئے کنوں لوکاں خواہ مخواہ ہوں دیئے ہون میں انہاں کو مبلغ علمی پوچھا تو ماں پتہ ہے نارے خیرے بوں مارنے رہے میں انہاں دا مبلغ علمی کوئی نہیں. چاچا ادھر میری گال سن میں جتنا بڑا نرم ہی آنا تو میں اتنا گرم بھی ہے. چپ ہو کے بیٹھ پیر صاحب مور شریف رحم ریدہ پوچھو کہ دکھنے ان سے حسین المینی وعدہ ملا حسین. اچھا ہون تو بے نہ تلے اے ہونے نہ درجے بوں بولنے تو چلے جس بندے ہاں حدیث دے لفظ نہیں آندے توجہ کرو میری طرف. بنو امیہ بطور قبیلے کے میں بھی قائم ہیں ہم لوگ اس کے مخالف ہیں اس لیے بھی یزید بنو امیہ کا ہے مروان بنو امیہ کا ہے. اور اس کے بعد یہ جتنے بھی یہ آگے لوگ گزرے انہوں نے ظلم و ستم کیا اہل بیت پر اس لیے ہم اس سے ایسے قبیلہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو سیدنا عثمان بھی بنو امیہ سے ہے. سیدنا عثمان بھی بنو امیہ سے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بنو امیہ سے. اس لیے یزید کمینے لعنتی پر ہم لعنت بیچتے ہیں. لیکن چونکہ حضرت معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لی تھی وہاں ہم کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور چونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں امام حسن نے کہا صلح تو ہن 14ویں صدی جو کوئی اٹھ کے ٹک 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 لاوے وہ کون ہے بھائی؟ ہمارا امام حسن ہے ہمارا امام حسین ہے. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس حوالے سے جاہل لوگوں کی باتیں جاہلوں کی ہوتی ہیں. جو علماء کا مسلک اہل سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. لیکن ذرا اس سینس کو تو ذہن میں رکھو کہ امام حسن مجتبی نبی کا شہزادہ انہوں نے صلح کر کے کہا معاویہ حکومت تیرے حوالے. حکومت پوچھا بولو حکومت تیرے حوالے. میں پوچھتا ہوں حسین آپ کے بڑے بھائی نے ابا جی کو حکومت دے دی تھی آپ کو بیٹے سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ دو باتیں تو یا تو معاذ اللہ امام حسین کا کردار مشکوک معاذ اللہ یا امام حسن کا کردار مشکوک. کیا امام حسن مجتبی نے ہمیں کسی نکمے بندے کے ہاتھ میں جا کے ڈال دیا کہ یہ ہے تمہارا بادشاہ یہ ہے تمہارا حاکم لو امت تمہارے حوالے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے شہزادے نے دیکھ کر کسی کے حوالے کیا ہے. بس
اگر امام حسن مجتبی حضرت معاویہ سے جنگ کرتے نا تو پھر ہم کہتے کہ یار کوئی گڑبڑ ہے، لیکن جب انہوں نے سلو کر لی تو اور میں کوڑے جب اپنی جناب ہم ٹک ٹکی لگائی کہ ہم بیٹھ جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، فلانے پیر نے کہا ہے، فلانے پیر نے کہا ہے، ہمارے لیے پیروں کے پیر غوث اعظم کا فرمان کافی ہے۔ ہمیں کسی یہ چھوٹے موٹے پیروں کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے یہ کون سے پیر ہیں، ہمارے لیے عقیدہ اہل سنت کافی ہے۔ اچھا دوسری بات، امام حسین علیہ السلام کا کردار، تو اب پتا چلا امام حسن نے سلو کی تو کچھ دیکھ کے کی، اور امام حسین نے جنگ کی تو کچھ پتا چلا یزید لعنتی تھا، کافر تھا، بے ایمان تھا، کمینہ تھا۔ جتنا دل آوے تو رو، پتر لگ گیا جیڑا اس کی دفاع کھڑا اسی اس کی زبان گھچی نہ پکڑی دے گالی، کوئی یزید کی دفاع کر کے تو دیکھے۔ اے بھی یاد رکھے آج کل کو کیڑا میری کچھ لوگوں چاہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے یزید کو، تو آٹے اب اور لگڑے کہ کیا ضرورت ہے۔ ایک جناب لعنتی نے سنی بن خود اپنے آپ کو کہنے والا، یہ ادھر کوہاٹ کی طرف ایک مدرسہ ہے، وہاں امام حسین کا جلسہ نہیں کرنے دیا۔ کیوں جی؟ اس گیا جی دیکھو نا جی یزید رگڑے تے لاندے نے نا مولوی، چونکہ یزید ادھر معاویہ دا پتر ہے، اس واسطے انہاں دا بغض دل وچ آندا ہے، لہذا حسین دا جلسہ ہی نہ کرو۔ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم لوگ الحمدللہ میرٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو نبی کا پیارا ہے، دیکھو نا حضور کا سگا چچا ہے ابو لہب، لیکن کافر ہے، تو قرآن اس پر لعنت بھیج رہے، سگا چچا ہے۔ پتا چلا یہ سب اور عظمت کو بیان ذات مصطفیٰ ہے، جو ذات رسول سے جڑ گیا اور جو میرے نبی کی ذات سے کٹ گیا وہ لعنتی ہے۔ مروان مدینے میں رہ کے لعنتی، یزید ڈردے کیوں؟ یزید اچھا بولو یزید، پھر بولو یزید لعنتی تھا، اس لیے میرے مولا حسین نے تلوار اٹھائی تھی۔ کہا گیا لاکھوں روپیہ لے لو، درہم لے لو، سالانہ سارا پیسہ تمہارے نام، پوری حجاز کی حکومت تمہارے حوالے، بیعت کر لو۔ فرمایا میری بیعت کا مطلب یہ ہے کہ نانے کی امت کو اس قبیلے کے حوالے کرنا، اور میں کل قیامت کو نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے یہ نانا کی امت کو اس قبیلے کے حوالے کیا ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ امام حسن نے کس کے حوالے کیا ہے؟ اس لیے اپنا میرٹ رکھیے، اور یزید کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ بنو امیہ کے لفظ کی وجہ سے امام سیدنا حضرت عثمان کو، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بولنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر اس چیز کی اجازت، اونچا بولو اجازت۔ امام حسن ہے میرے سرکار نے پیار کیا، کھڑے ہو گئے، بچھایا، فرمایا ابنی آزاد، اور حدیث بھی بخاری ہے کہ میرے سرکار فرمایا اے میرا پتر ہے، اے میرا پتر ہے، للہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سرکار فرماتے ہو میرا پتر ہے، حسن میرا، اور اللہ تعالیٰ کرسی دو مسلمانہ دے گروہ ہے جی اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ صلح کروا سی۔ وہ صلح کتنے ہوئی جس میں امام حسن مجتبیٰ نے صلح، یہ ہو گئی جناب صلح، جس صلح دیا خبران نبی دے وے، جی صلح سرکار حسن کرن، اور جس امام حسین سے کہا جائے کہ تسی صلح کروڑو وسی تو سنانا۔ امام حسین کھڑوئے انہوں نے فرمایا گل سنو، یہ میرا کلا پرا نہیں، یہ میرا بڑا پرا بھی ہے تو میرا امام بھی ہے۔ تمہیں لفظاً معنی کرا، یہ میرا پرا بھی ہے تو میرا پیر بھی ہے، سبحان اللہ کی آواز ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے تو میرا، تسی کہ سمجھتے ہو کہ میں اس تو اگاوتا، اس دی گل میری گل، اس دی ہاں میری ہاں، اس دی نہ میری نہ، اس دی صلح میری صلح، اس دی جنگ
توجہ ہے نا؟ اور یاد رکھو جس کو میرے رسول کی صحبت میں ایک لمحہ مل گیا ایمان کی حالت میں ہوں، جدے عبداللہ بن ابی بھی بڑا ٹائم لایا ایمان کی حالت میں جس کو میرے نبی کی ایک صحبت کا لمحہ مل گیا، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اس کے سواری کے گھوڑے کے نتنوں میں پڑنے والی خاک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو